السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پوسٹ الیکشن معاملات چل رہے ہیں، سیاسی معاملات اپنی جگہ۔ آج جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے، دوسری جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ سو ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف حکومت سازی کا سلسلہ آگے کی طرف چلا ہے۔ آج ریزرو سیٹ سب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب اسمبلی کی اور سندھ اسمبلی کی اناؤنس کر دی گئی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو اب تک کی خبر کے مطابق کوئی سیٹ فی الحال نہیں دی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیٹیں ان کو دی جائیں گی، کیا تمام نشستیں، ابھی خبر آئی ہے اس لیے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ کیا تمام نشستیں اور اس کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے یا ابھی کچھ نشستیں روک لی گئی ہیں۔ خبر کی کئی میں نے یہ دیکھی ہے کہ شاید کچھ نشستوں کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک بیان دیا گیا، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی چند لیڈرز کی جیل میں، وہاں سے باہر آئے تو علی ظفر صاحب نے ایک بیان دیا اور یہ تھا آئی ایم ایف سے بات چیت کے بارے میں۔ کیا کہا علی ظفر صاحب نے، پہلے یہ ذرا سن لیجئے، کیونکہ یہ بیان سے بعد مجھے لگا کہ شاید فار دا لائف آف می آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ تحریک انصاف آخر کرنا کیا چاہتی ہے، لیکن کیوں یہ میں نے کہا ذرا سوچا ذرا پہلے سن لیں کہ انہوں نے کہا کیا۔ ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے، پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، آزاد آڈٹ ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو۔ آئی ایم ایف کا لون دینے کا سٹیپ نقصان دہ ہوگا، آڈٹ پہلے کرایا جائے، اس کے بعد بات چیت کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں، بڑے عرصے سے بتایا جاتا رہا ہے کہ ہماری معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، اس کو انجیکشنز چاہیے آئی ایم ایف کے۔ آئی ایم ایف اگر نہیں آئے گا تو آپ کو یاد ہوگا ایک پورا بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا۔ ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن نہیں تھی، یہ تو زبیر صاحب نے اور مفتاح صاحب نے آپ کو بتا ہی دیا پچھلے کچھ عرصے میں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے تھے۔ ڈیفالٹ صرف اس صورت میں کریں گے اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جائیں گے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو بہت سے دوسرے ڈونرز بھی آپ کو قرضے دیتے ہیں، معیشت کی ڈائریکشن بن جاتی ہے اور دوسرے لوگ بھی ٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کیوں دیا گیا؟ کیا آئی ایم ایف آپ کا آڈٹ کروا سکتا ہے؟ اگر فرض کریں، میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ شاید اتنا جب آئی ایم ایف آپ کو لون دیتی ہے ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، یہ بھی جب دل کرتا ہے اس کو روک لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے اس کو، اور امریکنز اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا آئی ایم ایف نے کہ لون دینا ہے تو عمران خان صاحب کے یا کسی کے خط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن امپریشن کیا کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے، ڈالرز 300 400 500 پر جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلے الیکشنز کا نتیجہ ٹھیک کر لیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں تحریک انصاف کی گریونسز کیا ہیں، کہ ان کا خیال ہے کہ ان کا الیکشن چوری کیا گیا، لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو اس طرح کے خطوط لکھے جائیں؟ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک فون کال بڑی کنٹروورشل ہوئی تھی، جو اس وقت کے فائنانس منسٹر آؤٹ گوئنگ جو ترین صاحب، شوکت ترین صاحب نے تیمور جھگڑا صاحب کو کی خیبر پختونخوا میں، محسن لغاری صاحب کو کی پنجاب میں، اور اسی طرح کے آئی ایم ایف کو خطوط لکھنے کی بات کی گئی تھی۔ بڑا ایک تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا تحریک انصاف کو۔ آج چند لوگ گئے ہیں اور یہ گفتگو ہوئی ہے، کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس کے بغیر بھی ایک بڑا پورٹنٹ کیس اپنا تحریک انصاف لڑ رہی ہے، میڈیا پر بھی لڑ رہی ہے، قانونی فورمز پر بھی لڑ رہی ہے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کمشنر صاحب کی جانب سے، آپ کو یاد ہوگا کمشنر صاحب نے، لیاقت علی چٹھا صاحب نے اس سے پہلے ایک بیان دیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کہا تھا کہ انہوں نے نتائج تبدیل کیے، خودکشی کرنے کا انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا بیچ میں، لیکن گلٹ اتنا تھا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آج ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، بالکل ہی ایک یو ٹرن لیا انہوں نے۔ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو سپوزڈلی سائنڈ ہے ان کی جانب سے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو لکھی گئی ہے، تمام چینلز اس کو چلا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 13 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا، میری دوستی ہو گئی تحریک انصاف سے، ان کی حکومت کے دوران سینئر رہنماؤں سے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں تحریک انصاف کا بیانیہ بنانے میں، دھاندلی کا۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں یہ سب اپنے استعفے میں لکھنا چاہتا تھا، لیکن کہا گیا استعفے میں نہیں لکھنا،
آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، اس لیے میں نے پی ایس ایل پر ایک پریس کانفرنس بلائی اور اس میں ساری گفتگو کر دی. میں نے یہ کہا کہ میں نے نتائج تبدیل کرنے میں مدد کی ہے. بڑے ایموشنل اور سویپنگ سٹیٹمنٹس میں نے دیے بقول ان کے اس نئے بیان کے. انہوں نے کہا مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ٹاپ لیڈرشپ تحریک انصاف کی چاہتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام بھی اس میں لیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام اس لیے تاکہ جو پورا عمل ہے اس پر سوال کھڑے ہوں. میں نے اسی دن پریس کانفرنس کی جس دن تحریک انصاف نے پروٹیسٹ اناؤنس کیے تھے. میں نے کسی آر او کو کوئی حکم نہیں دیا دھاندلی کا. مجھے چیف الیکشن کمشنر نے بھی کوئی انسٹرکشنز پاس نہیں کی. اور کیونکہ میں مزید کیوس نہیں چاہتا اس لیے میں پی ٹی آئی کے اس سینئر لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا. بہت سے سوال اس کے گرد بھی ہیں کہ چٹھا صاحب ہیں کہاں. جب سے پریس کانفرنس کی تب سے منظر عام سے پردہ اسکرین سے غائب ہے. اس کے بعد یہ بیان آ گیا ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے اور ساتھ میں ظاہر ہے جو اب چیلنجز پاکستان کے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اطہر قادری آپ کا بھی شکریہ. عامر علی احسان صاحب آپ کا بھی شکریہ. اگر اجازت دیں میں پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ ادھر سے ذرا شروع کر لوں. ہاؤ ڈو یو سی دس پی ٹی آئی اسٹیٹمنٹ, یہ جو بات کی ہے ابھی آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں کہ نہ کیا جائے؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ ان کی پوری اسٹیٹمنٹ میں نے ابھی سنی ہے. جو آپ نے پہلے میں نے ان کے کلپس بیچ میں سنے تھے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کھلا خط لکھیں گے, اور میں ابھی منصور صاحب کے ساتھ بھی ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا. تو ابھی جو میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ سنی, میرے خیال میں مجھے کوئی اتنی معقول نہیں لگی یہ اسٹیٹمنٹ. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت تھی اس اسٹیٹمنٹ کی اس موقع کے اوپر. آپ اور بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. اگر آپ کا کوئی انٹرنیشنل ایسا واچ ڈاگ ہے جو الیکشنز کو دیکھتا ہے, آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ دیکھیں کہ ان الیکشنز کے معاملات کیا ہیں. ویسے بھی عالمی سطح کے اوپر تو الیکشنز کے حوالے سے برطانوی حکومت سے لے کے ای یو تک ہر جگہ سے آوازیں تو ویسے ہی آ رہی ہیں. تو اس میں آپ نے آئی ایم ایف کو بیچ میں ڈال کے کہنا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو پیسے نہ دیں اور اس سے نقصان ہو. لیکن اس کی جو دوسری سائڈ ہے, مسئلہ یہ کہ یہ سب کچھ سیاست سے جڑا ہوا. جب آئی ایم ایف نے دینا تھا پہلے پیسہ, تو وہ زمان پر کیا کرنے گئے تھے؟ دیکھیں وہ زمان پر گئے تھے نا, وہ مل کے آئے تھے, ادھر بھی بات چیت ہوئی تھی. آل دو کہ اس وقت تو ان کی حکومت وغیرہ ختم ہو چکی تھی, اپوزیشن تھے, تو میرے خیال اور اسمبلیوں کے اندر نہیں تھے ویسے, اس وجہ سے تاکہ پروگرام انٹرپٹ نہ ہو, سب لوگ اس کو اون کریں. تو اس کا جو آپ نے کہا ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے, پر میرے خیال میں جو تحریک انصاف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے انتہائی نامناسب اسٹیٹمنٹ ہے. وائی وڈ یو میک سچ اے اسٹیٹمنٹ؟ آئی مین کوئی بھی سیاستدان ہوگا پہلے اس کے دونوں سائڈیں دیکھے گا کہ کیا میرے خط لکھنے سے کوئی فائدہ ہے, جو کہ آپ کو جواب خود ہی اپنا جواب آپ کے اندر سے آئے گا کہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے انہوں نے اپنی پالیٹکس اور اپنی پریفرنسز کے مطابق کرنا ہے. اگر ان کا دل کیا کرنے کا تو آپ کے خط کے بغیر ہی یہ سب کچھ کر دیں گے. نہ کرنے کا کیا اور انہیں پروگرام دینا ہوا تو آپ کے خط کا کوئی فائدہ نہیں. ویئر واز پالیٹکس ان آل؟ وائی ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ یہ جو بات گفتگو ہوئی ہے, وائی ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا بات کریں گے؟ دھاندلی کا ایم ایف سے کیا لینا دینا؟ اگر ایک لفظ میں اس اسٹیٹمنٹ کو ان کی ڈسکرائب کیا جائے تو میرے خیال سے ہائیلی ریسپانسبل, غیر ذمہ دار, بہت غیر ذمہ دار. اس لیے غیر ذمہ دار کہ لیٹ سپوز ہمارے ساروں کے علم ہے کہ $3 ارب کی جو ہماری فیسلٹی ہے وہ مارچ میں ختم ہو رہی ہے, اور مارچ کے بعد پاکستان کو ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے. وہ اینالسٹس کہہ رہے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ تقریباً $6 ارب تک کا پاکستان کو پروگرام چاہیے. اور وہ اس لیے چاہیے کہ آپ کو اپنی جو اکانومی ہے اس کو نہ صرف سٹیبلائز کرنے کے لیے, بلکہ اس ملک کے اندر جو 25 کروڑ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو ہم اس ملک کی جو اشرافیاں ہیں جو برباد کر چکے ہیں, کہ آج ان کے لیے یہ مشکل ہو چکا ہے کہ وہ اپنا مہینہ کیسے گزاریں, اپنا ہفتہ کیسے گزاریں, اپنا دن کیسے گزاریں. تو ہم اپنی غلطیاں تو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دے نہیں رہے. جب تک ہم وہ نہیں دیں گے تو معیشت کو ہم نہیں سنبھال پائیں گے. 25 کروڑ لوگ اس کی قیمت ادا کرتے رہ گئے. اور ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دینا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہو کہ ان 25 کروڑ لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ, اگر وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, اگر خدا نہ وہ کہتے ہیں ہم پروگرام نہیں دیتے, تو ہوگا کیا؟ اگر ہم اس کے نتائج سمجھ لیں. اگر ڈیفالٹ, جی ہاں, ڈالر کتنے پہ جائے گا؟ ڈالر پہ 1000 تک بھی کراس کر سکتا ہے. اور جس الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں بالکل فیئر الیکشن ہونا چاہیے. یہ دیکھیں اس سے کوئی اعتراض نہیں کسی کو کہ کوئی اپنی کیمپین چلائے کہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, فیئرنس آنی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کے نتائج انہوں نے سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کو بالکل ڈس ریگارڈ کر دینا اور اس چیز کو بالکل خاطر میں نہ لانا کہ ان کے اوپر کیا گزرے گی اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے, پیسے نہیں ملتے. ہم اپنی جو سیاست ہے
وہ پاکستان کے گیون ماحول کے اندر ہی کریں گے نا, اور اس میں اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے اس گیون ماحول میں ہی لڑیں گے. اور یہاں پر ہمارے یہاں فورمز موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورم سارے کے سارے سیریسلی کمپرومائزڈ ہیں. الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہے, سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, عدالتی نظام ہمارا انصاف دینے میں ناکام رہا ہے, اور خصوصاً الیکشنز کے حوالے سے جو ریپریسو انوائرمنٹ رہا ہے اس ریپریشن میں بھی ریلیف نہیں دیا ہماری کو گیا. تاریخ بھی اچھی نہیں ہے کہ لوگ ٹریبونلز میں گئے ہوں اور ان کو اچھے اور جی ہاں, انصاف دیکھیں ملا ہو اس کسی چیز کو. پہ 5 سال کیسز, حالانکہ 120 دن کی شرط ہے. ہاں, اب دیکھیں لیکن وہ کاشف شرط بھائی, بھی ماننی ہے نہیں ماننی یہ فیصلے بھی خود ہی کرتے ہیں. اب تو اتنی بلیٹنٹ طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے کہ اس میں خود ایک حلقے سے ادھر اسلام آباد سے 2 حلقوں سے امیدوار تھا, اور آرٹیکل جو فارم 45 ہے وہ ایز ایویڈنس ہم سب کے پاس موجود ہے, صرف میرے پاس نہیں. تحریک لبیک کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے, جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کے پاس بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے پاس بھی موجود ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم بات یہ جو کر رہے ہیں یہ ہم ایویڈنس کی بنیاد پہ سب کو نظر آ رہا ہے, چیف الیکشن کمشنر کو نہیں نظر آ رہا. اور مجھے تو اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے عین ناک کے نیچے جس حلقے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی کالونیز ہیں جن کے اندر ان کی اپنی رہائش گاہیں ہیں, اس حلقے کے اندر اگر یہ ہو سکتا ہے تو باقی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہوگا. اور ایک مجال ہے کہ جو کسی کے کان پہ جوں تک ریگی ہو. تو ہم ٹھیک ہے, یہ سارے ہماری گریونسز ہیں, لیکن ہم ان گریونسز کے لیے جو فورمز استعمال کریں گے وہ اپنے یہی کریں گے, اور یہ نہیں سوچیں گے کہ یار کہ اگر ہماری بات نہیں سنی جا رہی تو ہم پورے ملک کا جو ایک فائنینشیل سیکیورٹی کو اس کو ہم سٹیک پہ لگا دیں. تو یہ میرے خیال سے بہت ہی ارریسپانسبل انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے. واحد قسم کا بیان اگر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا اس پہ. آپ جو بات کر رہے تھے الیکشنز کی, دیکھیں انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر تو ٹھیک فیصلہ ہے, چھوٹے موٹے الیکشن کی فرق پڑتا ہے. سر ایک بات بتائیں, یہ پالیٹیشین 25-30 سال کی سیاست ہو گئی ہے تحریک انصاف کی. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے when I saw this میں نے جب دیکھا بیان میں کہا یہ ٹھیک نہیں کوٹ ہوا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہاؤ کین دے میک اس. اور خصوصی طور پر جب آلریڈی ایک پریشر آپ کے اوپر پڑ چکا ہو اس طرح کی ایک فون کال کا جو دو فائنانس منسٹرز کو کی گئی تھی. پچھلے پروگرام میں وہ یہی تھے جب میں نے نام لیے بغیر پوچھا تھا, جب ملکی معیشت کی تیمور صاحب بات کر رہے تھے. میں کہا ایک وہ ہے نا آڈیو بھی, تو وہ ملکی معیشت وہیں بیٹھ گئی تھی, وہ نہیں بولے تھے اینڈ تک. تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں اور آپ نے اسے میں چاہوں گا علی ظفر صاحب کو اگر ہم لائن پہ لے لیں, دیکھیں شاید میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ علی ظفر صاحب نے آ کے باہر یہ کنوے کر دیا. میرے لیے وہ بھی میرے لیے سرپرائزنگ ہے کہ میں تو بیٹھیا ہی ہوں. پلیز نہیں بتائیں نہ بات اگر نہیں, میں نے کہا کوشش سمجھنے کی کہ بھائی جان آپ نے چونکہ اس اسٹیٹمنٹ کو واہیات قرار دے دیا, غیر ذمہ دار قرار دے دیا, اور ان کے لیے یہ حیران کن ہے, غیر معقول کام خان صاحب نے کیا. جو کام وہ چاہ رہے تھے اس کے مطابق ان کو رزلٹ مل رہے ہیں تو وہ یہی کام 10 دفعہ کریں گے. اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو جن کا نام آپ نے لیا, میں کل ان کے ساتھ ایک شو میں تھا, میں نے کہا اس طرح کے لوگ جب تک اس پارٹی میں موجود ہیں رستے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ علی ظفر صاحب کی. وہ چیئرمین بن رہے پارٹی کی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں. آپ کو پتا نا وہ پارٹی چیئرمین بن رہے اب وہ سینیٹرشپ سے ریزائن کر رہے ہیں. نہیں, پارٹی چیئرمین بننے کے لیے سینیٹر نہ, وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی میں, یہ اسی لیے 3 تاریخ کو الیکشن بھی اناؤنس. ہاں بیرسٹر گوہر اور جو ہیں اپنا عمر ایوب صاحب, انہوں نے فالو کریے کہ میں تو دس رہا ہوں ناک کے نیچے جو بھائی نے ہمارے بات کی, ان کا غصہ بھی ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہے, لیکن اس ناک کے نیچے نہیں, ان ناک والوں نے عمران خان کی کاؤنٹنگ روکنے کا حکم دیا تھا 2018 میں. انہی نے قاسم سوری کے اوپر سٹے دیا, باقی ساروں کو چھوڑ دے, نیچے کیا ہوتا رہا. یہ تھا 2018 کا الیکشن. میں کئی دن سے, آج 5واں دن ہے اس بات پہ لگا ہوا تھا, لیکن مجھے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کہ ایک نادر موقع آ رہا ہے ان کے پاس IMF کا کہ اپنے گنڈا پور سے کہیں یہ ہماری شرائط ہیں پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر اوکے کرنے کی, پہلے آپ الیکشن ٹھیک کریں آئندہ کے لیے, یہ آئینی ترامیم کے ذریعے کور دیں کہ ہمیں الیکشن ٹھیک چاہیے. جتنی بحث پارلیمنٹ میں یہ بھی بیٹھے رہے, سب کچھ کرتے رہے ہیں 2013 سے 18 تک, سب لوگ اپنی اپنی گفتگو کرتے رہے. بھائی کرتے کیا ہیں, آپ کو راستہ مل رہا ہے, آپ پہلے شرط لگائیں. آپ کیوں جاتے ہیں IMF عامروں کو ووٹ دیتا رہا, پیسے دیتا رہا, ان کا بورڈ جو ہے وہ کن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اپنی سیاست دے کر فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو اپنے پیسے بھی چاہیے واپس, ساروں کو. کوئی ایک اکیلے IMF کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, ساری دنیا کے ہم نے دینے ہیں. تو وہ ہمیں اتنی ڈیفالٹ بھی نہیں کر سکتے, تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سیریسنیس ہوگی,
خان صاحب کو سوچنا چاہیے اپنی ذات سے باہر نکل کے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جب تک آپ جو بات دونوں بھائیوں نے میرے کہی ملک کے لیے نہیں سوچیں گے اور فیصلے میں آپ کے پاس بہت مواقع ہے پارلیمنٹ کے اندر اور سٹارٹ میں موجود ہے, آپ رستہ لیں, رستہ دیں. ٹھیک. ایک میں نقطہ ذہن میں آ رہا تھا اسی بحث سے جڑا ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین صاحب نے فون کیا, ایک ریکارڈنگ سامنے آئی تھی محسن لغاری صاحب کو, وہ اس وقت وزیر خزانہ تھے پنجاب کے, اور انہیں کہا کہ اس طرح کا خط لکھنا ہے. تو محسن لغاری صاحب کی اس ریکارڈنگ کے اندر آگے سے جواب تھا, انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہوگا ترین صاحب, اسی طرح کی انہوں نے بات. اور اسی میں ترین صاحب اور تیمور جھگڑا نے کہا کہ چیئرمین نے کہا ہے یار اس طرف چلو. اچھا, اب جس شخص نے یہ بات کی کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہوگا, اس شخص کے ساتھ بعد میں کیا ہوا؟ یہ جو ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر ہمیں تلخیاں بھی اتنی نہیں بڑھانی چاہیے. اب وہی شخص جو نیشنل انٹرسٹ کی بات اپنی پارٹی کے اندر کرتے ہوئے اس نے شوکت ترین صاحب کی یہ بات ماننے سے انکار کیا, بعد میں ان کے اوپر ان کی پارٹی سے وابستگی چھڑانے کے لیے جو کیا گیا ان کے ساتھ, وہ اس ٹی وی چینل پہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جس کرب سے وہ گزرے. تو ہمارے جب ہم جو نیشنل انٹرسٹ کی جب بات کرتے ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں, اس کی وہ سمجھتے ہیں, اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہم تحریک انصاف کو کنڈیم کر رہے ہیں, تو پھر باقی جو احباب ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صرف وہی گارڈینز نہیں ہیں, ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں, پاکستانی ہیں, اور ہم محب وطن پاکستانی ہیں سارے. یہ بتائیے, واپس کمنگ بیک ٹو دس, کلوزنگ دس آرگیومنٹ آف آئی ایم ایف الیکشن دھاندلی, آئی ایم ایف الیکشن کی دھاندلی کے بارے میں کچھ کر بھی سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کچھ کر سکتے, ٹو بی آنےسٹ. وہ کوئی آج تک ماضی میں تو ہم نے کوئی بیان نہیں سنا, اور جس قسم کے یہ الیکشنز ہوئے, دیکھیں یہاں پہ تو ایک بالکل آپ کے پاس پرفیکٹ ایک چیز ہے سامنے. مطلب ہماری تاریخ کے بارے میں تو کہتے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں شرمندگی سے کہنا چاہیے, بٹ لیکن یہ فخر سے کہا جاتا ہے, اور اس ہمارے یہاں تو کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا, اس ملک میں کبھی کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا. سو آج سے پہلے تو کبھی کسی نے نہ آئی ایم ایف سے کہا, تو نہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی جی پہلے الیکشن فیئر کرا کے ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ کا مقدمہ ویسے اتنا مضبوط ہے کہ جس قسم کی دھاندلی ہوئی 2018 کی بار بار مثال دی جاتی ہے, 2018 کا اس سے آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. آپ الیکشن کے پہلے الیکشن پیریڈ میں چلے جائیں, نہ کوئی جلسہ کرنے کی اجازت, نہ سمبل. لاہور شہر میں صرف لاہور میں 31 سمبل, صرف لاہور میں. تو جس قسم کے حالات سے گزرے اور جس قسم کا پورا ماحول بنا, تو اور پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا الیکشنز کے اندر ہوا, بہت سارے سیریس کوسچنز ہیں. آپ تو اگر کوئی اپنا مقدمہ آپ کمزور کر سکتے تھے, آپ جتنی مرضی کوشش کرتے آپ کا مقدمہ کمزور نہیں ہو سکتا تھا, لیکن یہ بیان دے کے آپ نے ٹوٹل بحث ہی ڈائیورٹ کر دی ہے. تو میرے خیال میں بحث اب الیکشن آڈٹ سے ہٹ کے وہ آپ کی سنسیریٹی کے اوپر آ گئی, آپ کتنے مخلص ہیں, آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں لوگوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوگا جو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا, اگر یہ پروگرام کتنا نقصان ہوگا ہمارا, آپ نہیں جانتے کہ ہوگا کہ وہ جو سری لنکا کے مناظر آپ نے دیکھے تھے نا کچھ عرصہ پہلے, اور کہا جاتا خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہی ہو, آپ کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوں, آپ کا پیٹرول نہیں ہوگا کہ آپ گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا سکتے. دیکھیں سری لنکا میں آپ لٹریسی ریٹ تو دیکھیں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے, 90% سے اوپر ہے. اور جس ملک میں لٹریسی ریٹ بھی کم ہو اور اسلحے کا انبار بھی ہو, وہاں پہ ڈیفالٹ ہو, فالٹ لائنز ہو, وہاں پر ریلیجس مذہب کے نام کے اوپر موومنٹس چل رہی ہو, دہشت گردی ہو, اس کا ماحول بڑا فرق ہے. اور وہ ایک مثال میرے خیال سے بڑی فٹ بیٹھتی ہے اس پہ کہ اپنے پاؤں گوشت کے لیے پورے گائے کو قربان کر دینا. ایشو پتا کیا ہے جی, یہ اس وقت سری لنکا کی جب ڈیفالٹ کی تھی تب بھی وہ آڈیو آئی تھی کہ حضرت صاحب اس وقت بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے, حضرت صاحب آج بھی وہیں کھڑے ہوئے. سیکھنا کس نے ہے؟ 2018 کی مثال میں 31 نشان, میں سمجھتا ہوں جتنا ان کے ساتھ برا ہوا اتنا ہی ان کو رزلٹ میں اچھا فائدہ ملا. خان صاحب کو جو لوگوں نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں نے جا کے ووٹ ڈال دیا, یہ نہ ہوتا یہ کچھ باقی. ہوں اب آگے جو بات کرنی ہے اگر اس پہ چٹھا کے اوپر بات کروں گا نا, چلے مطلب وہ بھی ایک بڑا دلچسپ. چٹھا صاحب نے تو معاملہ کلیئر کر دیا نا اپنا, انہوں نے بتا دیا. نہیں انہوں نے نہیں کلیئر کیا, انہوں نے بہت بڑا کلیم ڈالا ہے کہ مجھ سے کرایا کس نے ہے. انہوں نے ثبوت زیادہ دیے ہیں, لکھا کم ہے اسٹیٹمنٹ میں. تو پھر جو پہلے ان کا بیان تھا یہ وہ مانا جائے, یہ مانا جائے. ان کا آڈیو اور ویڈیو آئے گی نا, وہ کوئی خفیہ بیان تھوڑی ہوا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے بیان دیا. بھائی وہ آڈیو ویڈیو ہے نا کہ میں کس سے ملتا رہا. کئی لوگوں کو خاموشی بھی لگ گئی ہے نا کچھ دن سے کہ پتہ لگ گیا. نہیں وہ اب آئے گا نا ایویڈنس, میں تو اس پہ بات کروں گا جو خط ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں بریک کے بعد بات کرنی ہے. انہوں نے الیکشن, بھائی آپ دھاندلی کا فارم 45 کا جو چورن بیچ رہے ہیں سارے,
تو وہ کافی نہیں تھا کہ چورن ہاں اور کیا ہے 2018 کے الیکشن کا چورن بیچ 5 سال ہو گئے سر. دیکھیے کہہ رہے ہیں نا غلط ہوا یہ بھی کہہ رہے ہیں چورن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹا جو بندہ فارم 45 لے کے جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا چورن بیچتے رہتے ہیں جائیں گے نا یہی تھا پچھلی دفعہ بھی اور یہی مقصد تھا 47 دینے کا. جاؤ ٹریبونل دھکے کھاؤ. کوئی پہلی دفعہ بنے. کاشف بھائی اس میں ایک جو چیز ہے نا جو مجھے بہت خطرناک لگ رہی ہے کہ ہم نے فارم 47 کو جس طرح ویپنائز کر دیا ہے نا کہ اس سے پہلے آج سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ جی پری پول ہونی ہے, پری پول کے بعد الیکٹیبلز کو ادھر بھیجنا ہے اور یہ اب تو جو یہ فارم 47 کی جو نئی چیز سامنے آئی ہے اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی پیچھے والی چیزیں کرنے کی. الیکشن بے معنی ہو گیا. اور آج جو جماعتیں اس کے اوپر خوش ہو رہی ہیں ان کو کل رونا پڑے گا اس چیز کے اوپر. پہلے وہی اسی بات پہ بھائی وہ جو اجازت ہے علی ظفر صاحب لائن پہ موجود ہیں ہم جو اتنی بحث کریں. علی ظفر صاحب السلام علیکم. علی ظفر صاحب چیئرمین بن رہے ہیں. مظاہرہ بھی اناؤنس ہوا کہ یہ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے طریق انصاف کی, اس کی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں رانا صاحب. لیکن یہ جو بیان آپ نے دیا اس بیان پر اب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ایک بڑا واہیات قسم کا بیان ہے, غیر معقول ہے, غیر ذمہ دارانہ ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ ارریسپانسبل, غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. ڈو یو ریئلائز آپ نے کیا کہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پروگرام نہ دے جب تک آڈٹ نہیں ہو جاتا؟ سر دیکھیں, جو عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے مطابق وہ خط ایک لکھنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو جس کے اندر آبویسلی وہ ریکویسٹ ہی ہوتی ہے. آئی ایم ضروری نہیں کہ مانے یا نہ مانے, لیکن ایک ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. ان کا اپنا چارٹر ہے آئی ایم ایف کا اور وہ کہتا ہے کہ جہاں وہ جمہوریت ہے وہاں الیکشن بھی صاف شفاف ہونی چاہیے اور گڈ گورننس ہونی چاہیے. تو بہت ساری کنڈیشنز لگاتے ہیں اپنے وہ پروگرامز میں. مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فزیکل ریفارمز کرنی ہے, آپ نے یہ ٹیکسز لگانے ہیں. سر وہ بات بہت ساری کنڈیشن تو میں جانتا ہوں, میں صرف آپ کی کنڈیشن جاننا چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام تب تک نہ ملے جب تک الیکشن کا آڈٹ نہیں ہو جاتا. نہیں, آپ یہ میں نے یہ کہا ہے جو عمران خان صاحب نے جو مجھے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو وہ خط لکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں اس کی بھی کنڈیشن لگائیں کہ آپ گڈ گورننس کے طور پہ اس کا بھی آڈٹ کرائیں. تو یہ کنڈیشن وہ مانتے ہیں نہیں مانتے, لیکن ڈیمانڈ کرنا میرا خیال ہے درست ہے کیونکہ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن لگائیں, اگر کنڈیشن لگ گئی تو اس کا مطلب پروگرام نہیں ملے گا. یہ ضروری نہیں کہ وہ نمبر 1 لگائیں اور نمبر 2 وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر وہ لگائیں گے نہیں تو اس طرح کی درخواست کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کا آپ کو سیاسی نقصان ہے لیکن آپ کو پتا ہونا کچھ نہیں اور پاکستان کا نقصان ہے اگر یہ ہو گیا تو؟ پاکستان کے لیے اچھا ہے سر اگر وہ ایسی کنڈیشن لگائیں. پروگرام تو اپنی جگہ چلتا رہے گا لیکن کنڈیشنز پوری ہوتی رہتی ہیں اوور ٹائم. اگر وہ ایسی بھی کنڈیشن لگائیں کہ آپ یہ ساتھ ساتھ اپنے جو الیکشنز کے معاملے ہیں ان کو ریزالو کریں تو اس میں کیا کس کو شک ہونا چاہیے, کس کو اس کے خلاف؟ تو اس کی ورڈنگ کوئی زیادہ بہتر یہ نہ ہوتی کہ آپ یہ کہتے کہ سر آپ پروگرام دیں لیکن پروگرام دیتے ہوئے برائے مہربانی یہ کنڈیشن بھی ساتھ لگا دیں. وہ تو لیٹر میں اسی طرح آئے گا نا جی. آپ نے یہ کہا کہ پروگرام بات چیت سے پہلے یہ واضح کریں کہ دھاندلی کا آڈٹ ہو, بات چیت سے پہلے دھاندلی کی آڈٹ کرایا جائے. یہ پھر شاید امپریشن یہ آیا ہو لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ جب پروگرام اپنا آگے چلائیں گے تو اس میں یہ کنڈیشن ضرور لگائیں. یہ ریکویسٹ ہوگی ہماری کہ جمہوریت کے مطابق جو الیکشن ہونے چاہیے صاف شفاف آپ ان کو ڈیمانڈ کریں کہ آڈٹ بھی کرائیں ساتھ. اسی طرح ہوتا ہے, ہر کنڈیشن اسی طرح ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کنڈیشن کہ آپ پہلے کنڈیشن لگا دیں اور پھر پیسے دیں. آئی ایم اے کے پروگرامز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اوور ٹائم آپ کہتے ہیں کہ ہم آج آپ اتنے دے رہے ہیں. سر گرے لسٹ سے نکالنا تھا, انہوں نے کہا پہلے سب کر کے آؤ پھر گرے لسٹ میں آئیں گے. وہ شاید بلیک سے آپ کو ایک ہے امپریشن شاید آپ کو ہو رہا لیکن وہ ایکچولی یہ امپریشن صحیح نہیں. سو امپریشن صحیح کیا ہے پھر آپ مجھے صحیح امپریشن بتائیں. امپریشن صحیح یہ ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آڈٹ کی ڈیمانڈ ایک ان کے پروگرام کے اندر ڈیمانڈ کی جائے حکومت سے. آئی ایم ایف اگر کر سکتی ہے, اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ ضرور یہ کہیں کہ آپ اپنی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو الیکشن ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کریں آڈٹ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے, تاکہ کل کو یہ صاف شفاف الیکشن کی جو بھی ریزلٹس ہیں وہ آ سکے. اور پروگرام جاری رکھیں یا پروگرام روک دیں تب تک؟
پروگرام تو اپنی جگہ جاری ہوتا ہی ہے جی. ہمیشہ پروگرام کو تو نہیں رکتا, پروگرام تو ایک چلتا رہتا ہے. وہ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم کہہ دیں کہ جی ٹیکس آپ نے لگا دینا. وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنا ریونیو کلیکٹ کرنا ہے اگلے سال تک, ہم پھر نیکسٹ پروگرام تک دیکھیں گے کہ آپ نے یہ اسٹیپ اچیو کر لی ہے کہ نہیں. تو آئی ایم ایف کا یہ کبھی کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم دیں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ علی ظفر صاحب. ہم سے گفتگو کریں. ایڈجسٹمنٹ آف پوزیشن ہے. اگر آپ ان کا بیان دیکھیں جو اڈیالہ کے باہر تھا, اور یہ دیکھیں تو میرا کو پوزیشن ان کی پوزیشن آپ نے ٹھیک کہی, خان کی پوزیشن وہی ہے جو بیان ہے. ہاں, شاید انہوں نے میرا خیال کہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے پوزیشن میں کہ پروگرام جاری رکھے, لیکن بٹ ویری ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. وہ بات کرتے ہیں ذرا جو اسٹیٹمنٹ آیا اس پر بھی. ریزرو سیٹوں کا کیا بنا ہے؟ سنی اتحاد کاؤنسل کی سیٹیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اصل میں جب ابھی آئی ہے نا لسٹ, میں نے دیکھی تو پنجاب میں پی ایم ایل این کو ملی ہیں 36 اور 5 خواتین کی ملی, اور پیپلز پارٹی کو 3 ملی ہیں, کاف لیگ کو 2 ملی ہیں. تو میں نے پھر چیک کیا کہ بھئی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی پی ٹی آئی سنی اتحاد کی سیٹیں بنتی ہیں کوٹے کے حساب سے وہ چھوڑ دی گئی ہیں. پھر میں نے الیکشن کمیشن چیک کیا کہ بھئی آپ ان کا فیصلہ کب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جب لسٹ ہی نہیں آئی تو فیصلہ ہم کیسے کریں گے. میں نے کہا نہیں, رات خط آیا ہے. انہوں نے کہا جی خط یہ آیا ہے کہ ہمیں اجازت دیں, ہم نے روکا کس کو لسٹ دینے سے. دیں گے تو فیصلہ کریں گے نا, قانون ہم کس چیز پہ فیصلہ کریں. ٹھیک, آپ لسٹ دیں. الیکشن کمیشن کو آپ لسٹ بھی نہیں دے رہے, اور رولا پورے دنیا میں ڈالا ہوا. لسٹ نہیں دیتی گئی. الیکشن کمیشن پوچھ لینا ان سے کہ کہاں ہے وہ لسٹ, مجھے اور آپ کو ملی ہے, کسی کو دی ہے. اور یہ جو بیان آیا ہے, مجھے یاد ہے جب یہ بیان پہلا انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کمشنر صاحب نے, اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کی تحقیقات کریں, اور ہر اس طرح کا کوئی بھی چیز ہوگی اس کی تحقیقات ہی ہونی چاہیے. بیان اس بیان کے بعد بھی کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, ہر 2 صورتوں میں اس کے اوپر کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل باڈی جس کے اوپر پی ٹی آئی کو بھی اعتماد ہو, جس کے اوپر تمام لوگوں کو اعتماد ہو کہ جی یہ شخص جس کا نام لیاقت چٹھا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اگر یہ ذہنی طور پہ ایبسینٹ تھا تب بھی, اور یہ بالکل ٹھیک تھا تب بھی. دیکھیں یہ حمزہ شہباز کے ساتھ ان کے آفس میں پی ایم کمپلینٹ سیل میں ڈپٹی سیکرٹری رہے, یہ عثمان بزدار کے گھر پہ رہے سرکٹ ہاؤس. یہ ہر دور میں ان کے لیے مونس الہی نے ان کے حق میں ٹویٹ کیا کہ پہلے مجھے پتا تھا کہ یہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہے, پھر ہم ان سے ملے. سوشل میڈیا میں مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دیکھو. نہیں, وہ تو آ گیا, جنہوں نے چلایا ان کو پتا لگ گیا. نہیں, وہ فیک تھا, فیک ٹویٹ. وہ خود لوگوں نے ڈیلیٹ کرنا پڑا جنہوں نے اس کی بنیاد پہ اگلی گیم ڈالی تھی, جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. اب ایشو کیا ہے, چٹھا صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں فوراً کہ میں ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, انہوں نے کہا جی وہ ہیں کہاں. بھائی جس شخص نے چیف جسٹس کو متون کر دیا, کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے کہ کوئی گولی بھی مار دے تو الزام آ جائے چیف جسٹس نے مروا دیا اس کو. آپ کو سیکورٹی میں تو فوراً لینا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس کی کسٹڈی میں جانا چاہ رہا ہوں, اس نے بیان ہی یہی دیا ہے. کیونکہ اس طرح کے بیان کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں اور کوئی بھی یہاں پہ یہی کام ڈال دیں تو سیکورٹی میں تو اس کو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ قید ہے, پرچہ جب ہوتا ہے وہ بھی لکھا جائے گا, تھانہ متعلقہ ہوگا, اس کی اپنی جہاں پہ وہ تھا. تو اب آپ اس کو دونوں طرف دیکھیں گے, سچ اور جھوٹ کو نکالنا پڑے گا. نہ پہلی پریس کانفرنس کے اوپر یقین کریں, نہ اس خط کے اوپر اسٹیٹمنٹ پہ ٹوٹل چلے جائیں کہ جی اب سچ بولا, اب سچ بولا یا اس وقت سچ بولا. اس کی تحقیقات ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی ہونی چاہیے. اگر کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے کر لیں اس خط پہ, ورنہ میں جاننا چاہتا ہوں ذرا اگلا میں صرف وہ ریزرو سیٹس والے معاملے پہ ایک چیز کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ اس کو یہ سیٹس ملنی چاہیے. عدالتوں نے جو فیصلہ کیا بلے کا نشان واپس لینے کا, اس کے اوپر سب سے بڑا عدم اعتماد پاکستان کے لوگوں نے کیا. 8 فروری کو انہوں نے اکثریتی جماعت بنا کر تحریک انصاف کے لوگوں کو جتایا. یہ عدالت کے فیصلے کے اوپر عدم اعتماد تھا. اور آج مورالٹی کی اس سے اگر آپ دیکھیں تو عدالتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس جماعت کو انہوں نے ڈپرائیو کیا تھا اس نشان سے, پاکستان کے لوگوں نے اگر پھر بھی انہیں سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں تو عدالتوں کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ حق ہے تحریک انصاف کا کہ ان کو یہ سیٹس ملنی چاہیے. ان کو کسی اور جماعت میں ابھی میں نے ان سے کہا تھا چیک کریں تو کہہ رہے ہیں کہ روک لی گئی ہیں, جس کا ابھی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. جو میں نے بھی کہا آپ کو کہ ان کے کوٹے کی رکھ دی گئی. کبھی وہ سنی اتحاد کونسل کے پیچھے جا رہے ہیں, کبھی مجلس وحدت مسلمین کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے اور عدالتوں کو دینا چاہیے. بالکل. اور جہاں تک کمشنر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو ان کی میں نے پوری اسٹیٹمنٹ دیکھی. یہ تو خیر بطور وکیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اتنے لکوناز ہیں کہ یہ جب کوئی بھی کمیشن آئے گا, اچھا کرمنل لائر قانون شہادت کی بنیاد پہ اس کو اڑا کے رکھ دے گا. لیکن ویسے مجھے اس کے اندر ایک چیز بڑی
میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں جو مجھے سب سے مزے کی چیز لگی. 32 سال کا کریئر, میں اسی پہ آ رہا تھا. 32 سال کا کریئر, مجھے اس نے کہا چیف جسٹس آف, نہیں 2 چیزیں, چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بیان دے تو میں کہا 120 منٹ, مطلب دوسرا آپ کو تو پتا ہے کہ پریس کانفرنس کو 100 درست سمجھتے سنو, نہیں میں کہا مزے کا خیز چیز کی ہے. اور نالے کے دیکھیں نا, آپ کو پتا نا جی سیکٹری اور بیوروکریٹس کی پرکس اینڈ پریویلیجز, اب میں اسی نہیں ہوتا نا, اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لائف نہیں کر سکتا, کہ کہتے ہیں کہ اٹ از نیچرلی ہارڈ فار اینی سول سرونٹ ٹو لیٹ گو آف آل پرکس, پریویلیجز اینڈ اتھارٹیز وچ آر اٹیچڈ ود دا سیم. یعنی کہ بڑا مشکل ہے پرکس اینڈ پریویلیجز کسی بھی سول سرونٹ کے لیے. 13 مارچ کو جاری تھی. اب ہاں اچھا, اب اس ملک کے ایک سابقہ چیف جسٹس جو ہیں ان کو لالچ دیا گیا کہ جی آپ کو ہم یہ ٹینیور پوسٹنگ اور آپ کی اس میں ایکسٹینڈ کریں گے, وہ بھی تیار ہو گئے. ہمارے ماضی کے اندر سول سرونٹس جن کو الیکشن کمیشن کے اندر لگاتے رہے وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا سول سرونٹس کو پوزیشنز آف اتھارٹی پہ ریٹائرمنٹ کے بعد لگانا, یہ پرنسپلی غلط ہے. اور ویسے اور اصولی طور پر اس کسی بھی ریٹائرڈ سول سرونٹ, لیکن دیکھیں انڈیا میں وہی الیکشن کمیشن میں آتے ہیں اور بہترین رزلٹ دیتے ہیں. یہاں پر تو سزا آپ کس کو لگائیں گے؟ یہاں ججز نے کتنے سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے, یہاں پر آپ جو مرضی کر جائیں سزا سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کو یہی تو منوانا چاہیے, جزا سزا. اب یہ بجائے خط لکھنے کے ان سے آدھی سیٹیں لے کے وہ ان کی سے آپ تعاون کے بدلے میں آئینی ترمیم لے لیں. موصوف نے اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے انہوں نے ساری کی ساری جو سول سروس آف پاکستان ہے پاسٹ اینڈ پریزنٹ اس کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا. اور ویسے سول سرونٹ ہے نہیں, بنے ہوئے ہیں ان سول سرونٹ. ایک بات سنیں اب, کیونکہ یہ بھی حالات آپ کے سامنے, کشیدگی تو ہے حالات میں, اس کشیدگی کو کم بھی کرنا ہے اور ایک راستہ بھی نکالنا ہے. بات چیت کے ذریعے راستہ نکلتا نہیں. کیا تیاری ہے طریقے صاحب کی کہ وہ ٹیبل میں بیٹھے, حکومت اگر اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کرتی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے؟ میرے خیال میں جو چھوٹی سی بات ایک, جی پلیز, وہ یہ کہ یہ کمیٹی کے آگے بیان دیا انہوں نے, چٹا صاحب نے اکیلا یوں نہیں آ کے لکھ کے دے دیا, یہ سب ایویڈنس ریکارڈ کرایا انہوں نے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن نے جو کمیٹی بنائی, ہنسنا تو ساڈا حق ہے نا. نہیں ہنسیے, لیکن میں یہ بھی دس رہا کہ اے بیان صرف انج نہیں بن گیا کہ کسی نے سائن کرا لے, اس نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی ہے. نہیں میں کہہ رہا آڈیو ویڈیو بھی بنی ہے انہوں نے مزید, باقی ایویڈنس ہے نہیں. دیکھیں اس گزشتہ ہو رہا یہ ہے کہ ویسے تو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, بیوروکریسی کے حوالے سے بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں, بکری چوری کے مقدمات, دیگر ایم پی اوز کے آرڈر, ہیروئن, یہ سب کچھ یہ سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے. لیکن گزشتہ 2-2.5 سال کے دوران نا اس ڈیجیٹل دور میں جو بیوروکریسی کا کردار لوگوں نے دیکھا نا, ذاتی طور پہ لوگ, میں خود سمجھتا ہوں بڑا میں مایوس ہوا کہ آپ ویسے کردار تو بہت سارے مایوس وہ مطلب کہ دیکھیں نا جس طریقے سے, میں معافی چاہتا ہوں, سب کے کردار سب کے کردار اس میں سیاستدان بھی موقع آتا ہے میڈیا ٹھیک کریں, ٹھیک کرنے کو کوئی تیار نہیں, بیٹھنا پڑے گا, کوئی بات چیت کرنی پڑے گی. ایشوز, لوگوں کے ایشوز اس اسمبلی میں کبھی سنے آپ؟ نہیں ایگزیکٹلی, وہ تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. نہ سارے اچھے ہیں نہ بہت برے ہیں. بہت برے. اٹک قلعے میں سعید مہدی صاحب پیش تھے, نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری, بے نظیر کے چیئرمین سی ڈی اے, اور احمد صادق پرنسپل سیکرٹری بے نظیر بھٹو. وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ ایک یہ جو اون کر رہا ہے کہ یہ میرے ڈیسیژن ہے, اور ایک تم ہو جو ہمارے خلاف لکھی جا رہے ہو. ایک فواد تھا جسے کہا گیا لکھو نہیں, اور اعظم خان صاحب بتا دی ساری باتیں, جس کو شاباش بھی ملی, لیکن بتایا نا انہوں نے. بس وہ یہ فواد حسن, اب ان کے ساتھ آپ ان کو نہ ملائیں, اعظم طارق کو اب بیٹھ کے کہیں پتہ نہیں, اس کے ساتھ چٹھے کو نہ ملائیں. تو بہت ساری چیزیں رہن دو اس کا. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہو رہا ہے گا بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہم نے یہ دیکھی کہ عدالت چھوڑتی ہے تو ایم پی او کو, لیکن ایک سیکنڈ چھوڑ دینا, ہم پھر اس میں جا رہے ہیں. مسائل ہم ساروں نے مسائل دیکھ لی, ٹھیک ہے, میں ہر جگہ پہ مسائل نظر آ رہے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا. چیلنج تو یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا کہ نہیں کرنا. دیکھیں ٹھیک کرنے کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سب سے پہلے مسائل کس کا ہے؟ مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے. آپ نے پہلا جو عوام نے ووٹ دیا, اگر آپ اسی میں آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہاں بٹ ایک سیکنڈ, میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں. انہی کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ایک صاحب نے کیا خوب بات کی, ان کا ڈرٹی الیکشنز کین ناٹ پروڈیوس کلین پارلیمنٹس. اب جعلی فارم 47 کے ساتھ آپ اس اسمبلی کے اندر جا کر حلف اٹھائیں گے جس کے سامنے پہلے انٹر ہوتے ہی بہت بڑا کلمہ لکھا ہوا ہے. پر اندر جائیں گے اس ہال میں جہاں پر حلف لیں گے, جعلی فارم 47 کی بنیاد پہ اس کے اوپر, اس ہال کے اوپر 99 نام خدا تعالیٰ کی ذات کے لکھے ہوئے.
وہاں نیچے کھڑے ہو کے آپ جعلی فارم 47 ان سے آپ ایکسپیکٹ اس کرتے پہ تو ہیں. آپ یہ بھی کر عامر لیں بھائی میں ایک بات جتنے ایڈ کرنا رامیوں- نہیں میں اس میں نہیں جاتا تفصیل میں. اچھا بات سنیں, جو آپ کا کوشچن ہے نا, الفاظ میں مذمت کرتا ہوں میں اس بات کی. اچھا کاشف صاحب, نہیں اچھا جو آپ کا کوشچن ہے نا کاشف صاحب, جو اس نظام پہ کوشچن اٹھا رہا ہے, یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ کیا یہ نظام جو ہے انہیرنٹلی اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے, جمہور کے مفادات کا تحفظ کر سکے. اس کا حل ہم کس طرح نکالیں گے؟ دیکھیں پہلا سٹیپ پھر اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے تھرو آپ کو کچھ نکالنا پڑے گا, یا پھر آپ کو کوئی یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب نیا عمرانی معاہدہ ہو. پر جی پلیز. جی سوری, میں بہت معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں یہ صاف آپ کی نیبرہڈ میں یہ نظام کام کر رہا ہے, وہاں پر لوگوں کے سر پہ کوئی سینگ اگے ہوئے ہیں. ہم وہ دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی کہلاتا ہے, اس ملک کے اندر ڈائیورسٹی ہم سے زیادہ ہے, فالٹ لائنز ہم سے زیادہ ہیں, لیکن وہ سسٹم چلا رہے. پر اس سسٹم کو انہوں نے سر سیکیور کیا ہے نا, نظام میں بہتری لائن وہ ہم نہیں کر پا رہے نا پارلیمنٹ کے تھرو. میں یہی معرض کر رہا ہوں, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. ہمارا جو نہیں انہوں نے کہا عمرانی معاہدہ نہیں, اسے سوشل کانٹریکٹ کہیں. عمرانی معاہدہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہماری جو میری نظر میں جو پرنسپل ساڈے نظریاتی اختلاف نے ہم نے طے کرنی ہے, تسی انج کرو گے تو نہیں ہوئے گا. ہمیں جو چیز طے کرنی ہے اور جو سمجھنی ہے کہ ملک کسی نے کی سوچ کے بطور سیکیورٹی اسٹیٹ, کہ ملک بطور سیکیورٹی اسٹیٹ اور آپ کو اپنے مسائل حل کرنے پڑے. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ ناؤ از اے ٹائم, کسی کو 2 قدم آگے لینے پڑیں گے, کسی کو 2 قدم پیچھے لینے پڑیں گے, اور سارے بیٹھ کے دیکھیں چارٹر جس کو بھی کہتے ہیں نا وہ ہوتا کیا, TORs ڈیسائیڈ کریں. یہ مسائل ہیں ہمارے ملک کے, ان کو ٹھیک کرنا نا, بجائے اس کے ہم یہ کہ نہیں جی کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوا میں تو نہیں کرنے. آپ کریں, یہ مسائل حل کریں بیٹھ کے, نظام کے مسائل حل کریں. یہ نہ ہو جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کسی دل کیتا تھے بات کر لیں پہلے 3 مہینے میں. یہ تو نہیں کر سکتے نا کاشف بھائی, آپ کے دوسرے کی ٹانگیں کاٹ کے آپ کہیں دیکھو میں قدم لے کے آ رہا ہوں. بھائی اس کی تو تم نے ٹانگیں کاٹ بھائی, وہ جب آپ راستہ نکالیں گے نا تو سب کو نظر آئے گا کہ راستہ سب کے لیے برابری اور دینا پڑے گا, سب کو دینا پڑے گا, سب کے لیے بہتری کی بنیاد پہلا پر وہ قدم راستہ نہیں ہے, آنے والی حکومت کو اٹھانا پڑے گا, اٹھانا چاہیے. اور بہتری ایسا لگے, کسی کو یہ نہ لگے کہ دیکھیں میرے مسائل کو سائڈ پہ کر کے آپ صرف اس وجہ سے مجھے انگیج کریں کہ ٹائم ضائع کریں. ایک بریک لیتے نا, بریک بعد آپ کے ساتھ.